ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ اسلام کی سادگی پر مجھے محمد فاضل یاد آ گیا۔ محمد فاضل جہلم کے کسی گاؤں کا رہنے والا ایک ان پڑھ مسلمان تھا۔ قسمت آزمائی کے لیے وہ کسی نہ کسی طور پر یورپ میں جا پہنچا۔ پیرس میں کئی سال رہتا رہا، سارا دن ہوٹل میں برتن دھوتا، باورچی خانے میں جھاڑو دیتا، رات کو کسی فٹ پاتھ پر جا کر سو جاتا۔ 8-10 سال بعد پتہ چلا کہ محمد فاضل پیرس کے سب سے پوش ہوٹل کا شیف بن گیا۔ اور شیف باورچی کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، چیف شیف بن گیا وہ۔ ہوٹل میں تمام کھانے پکانے کی ذمہ داری شیف پر ہوتی ہے۔ شیف کی تنخواہ ہوٹل کے چیف مینیجر کے برابر ہوتی ہے۔ میں فاضل کو جانتا تھا۔ یہ خبر سن کر کہ وہ پیرس کے ایک پوش ہوٹل کا شیف بن گیا، مجھے یقین نہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جہلم کا ان پڑھ نوجوان چند سالوں میں اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے۔ میں نے اپنے فورن آفس کے دوست سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ان پڑھ شخص جو ہے وہ ہوٹل کا شیف بن جائے۔ میرا دوست ہنسا، کہنے لگا، مفتی، پاکستانی عجیب قوم ہے۔ یہاں سست الوجود ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، منافقت اور کرپشن میں لت پت ہوتے ہیں۔ مغربی ممالک میں جا کر پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے، جن بن جاتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار گئے تھے، 4 سال وہاں رول رول کے جیے اور اب 2 ہوٹلوں کے مالک ہیں۔ سندھ کی ایک مٹیار کسی صاحب بے حیثیت کی میڈز کی حیثیت سے گئی تھی، اب وہ ایک کروڑ پتی لارڈ کی بیگم ہے۔ اس کے لیے تازہ پان کراچی سے جاتے ہیں، کت ہندوستان سے جاتے ہیں، آم پاکستان سے جاتے ہیں، پاپڑ اور ریوڑیاں جو سی ہیں وہ بھارت سے جاتی ہیں۔ محل میں رہتی ہے، 4 نوکر ہیں، سفر کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر استعمال کرتی ہے۔ وہ ہنسنے لگا، بولا، یہ پاکستانی عجیب مخلوق ہے، بیک وقت بالشتے بھی ہے، نوکزے بھی ہے۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ محمد فاضل جو ہے وہ چھٹی پہ آیا ہوا ہے۔ میں اس سے ملنے کے لیے گاؤں چلا گیا، بڑے اتفاق سے ملا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ فاضل، کیا واقعی تو ہوٹل میں شیف ہو گیا؟ وہ ہنسا اور بولا، ہاں شیف تھا، 4 سال شیف کا کام کیا ہے، اب میں نے ہوٹل خرید لیا۔ میں نے پوچھا، یہ بتا تو کون کون سے کھانے پکانا جانتا ہے؟ تو وہ بولا، سب، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، چینی، روسی، عربی، ہر ملک کے کھانے، ہر ملک کی ڈش میں بنانا جانتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بتا کہ سب سے عمدہ ڈش کون سی بناتا ہے؟ تو اس نے 1 منٹ کے لیے توقف سے کام لیا، سوچنے لگا، پھر بولا، سچی بات پوچھتے ہو تو دنیا کی کوئی ڈش ہماری ہانڈی روٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہانڈی روٹی؟ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ بولا، یہی ہانڈی روٹی جو ہم پکاتے ہیں۔ حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگا، مفتی جی، ذرا سوچو، وہ کتنا بڑا آدمی تھا جس نے ہانڈی رائج کی۔ آج صدیوں کے بعد یورپ والوں کو احساس ہوا ہے کہ ہمیں بیلنسڈ فوڈ کھانا چاہیے۔ ہانڈی کے موجد نے صدیوں سال پہلے یہ بات جان لی اور ہانڈی ایجاد کر لی، جو بیلنس فوڈ کی بہترین شکل ہے۔ ہانڈی میں شوربہ ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، سبزی ہوتی ہے، اور مرچ مسالے ہوتے ہیں، ہلدی ہوتی ہے، ادرک ہوتا ہے، پیاز ہوتا ہے، ٹونکس ہوتے ہیں۔ ہمیں آج پتہ چلا کہ لہسن دل کے لیے کتنی بڑی ٹونک ہے۔ ہانڈی کے موجد کو یہ بات صدیوں پہلے معلوم ہو گئی تھی۔ پھر مسالے میں بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، دار چینی، کالی مرچ، ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ان کے کیا خواص ہیں، وہ ہمارے جسم کے لیے کس قدر مفید ہیں۔ پھر بولا، بھائی، ہانڈی صرف بیلنس فوڈ ہی نہیں، اس میں جو ذائقہ ہے، چٹخارا ہے، اس کا بھی جواب نہیں۔ مغرب والے پھیکے بے سواد ڈشز کھاتے ہیں، انہیں کھانے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات جس کا ہانڈی کا جواب نہیں ہے، وہ کہنے لگا کہ جب میں شیف تھا تو ایک روز میں نے ہوٹل کے مالک سے کہا کہ صاحب جی، باورچی خانے میں پکانے کے لیے برتن چاہیے۔ وہ حیران ہوا، بولا، باورچی خانے میں تو پکانے کے لیے سب برتن نہیں موجود ہیں، ہر برتن کے 4 4 سیٹ ہیں، کسی برتن کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، کمی تو کسی برتن کی نہیں ہے، میں نے کہا۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر تم کون سا برتن مانگتے ہو؟ میں نے کہا، صاحب جی، میں ایسے برتن مانگتا ہوں جن میں پکائے ہوئے کھانوں میں 4 گنا لذت بڑھ جائے گی۔ اس نے میری بات سمجھی نہیں لیکن مان لی۔ چونکہ یہ مغرب والے یہ کھانے میں پیورٹی کو مانتے ہیں، نفاست کو مانتے ہیں، انہیں ٹیسٹ کا شوق نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایسے برتن چاہیے جو مٹی کے بنے ہوں، تو اس کا دماغ فیوز ہو گیا، ذہن بجھ گیا اس کا۔ خیر، اس نے مجھے مٹی کے برتن منوا دیے۔ تو بھائی، جو مٹی کے برتن کے پکوان ہوتے ہیں، وہ کسی اور برتن میں جو پکائے ہوئے کھانے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ ان میں نہیں آتا۔ مٹی کی ہانڈی میں کھروڑے ڈال دو، نیچی آنچ پر پکنے دو ساری رات، صبح اس میں جو لذت پیدا ہو جائے گی اس کا جواب نہیں۔ پتہ نہیں مٹی کنٹرول ہیٹ پیدا کرتی ہے یا کیا ہے، بس لذت ہی لذت ہے۔ صرف گوشت ہی نہیں، ثابت دال ماش پکا لو، حلیم پکا لو، چنے پکا لو، کچھ بھی پکا لو، مٹی کے برتنوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو وہ بولا، میں نے لوگوں کو لذت کی لت ڈال دی ہے، وہ ہانڈیاں پکائیں کہ گوروں کے منہ میں رال چل پڑی۔ بس جی، میں نے وہاں ایک بات سیکھی ہے کہ کھانوں میں ہانڈی اور مذہبوں میں اسلام دونوں کا جواب نہیں۔ ارے، میں حیرت سے چلایا، ہانڈی اور اسلام کا کیا جوڑ ہے؟ وہ بولا، بھائی صاحب، ہانڈی بیلنسڈ فوڈ ہے،
اسلام بیلنسڈ مذہب ہے۔ اسلام میں ہانڈی کی سب خوبیاں موجود ہیں۔ دنیا بھی ہے، اللہ بھی ہے، اس کی مخلوق بھی ہے، خدمت بھی ہے، مخدومی بھی ہے، محبت بھی ہے، جہاد بھی ہے، انتقام بھی ہے، رحم بھی ہے، معافی بھی ہے، سزا بھی ہے۔ کیا بیلنس مذہب ہے بھائی جی! دنیا سے تعلق بھی قائم رہے، اللہ سے بھی تعلق قائم رہے۔ کماؤ کما لو، دولت کے ڈھیر لگاؤ، مگر پھر بانٹ دو۔ اپنے لیے بنگلہ بناؤ تو کسی غریب کے لیے ایک جھونپڑا بنا دو۔ اپنے لیے ریشمی سوٹ بناؤ تو کسی حاجت مند کے لیے کھدر کا جوڑا بنوا دو۔ اپنے بیٹے کی فیس دو تو کسی غریب طالب علم کی فیس بھی عطا کر دو۔ فاضل جذباتی ہو گیا، کہنے لگا اسلام بھی کیا مذہب ہے! بے شک دولت کی ریل پیل ہو، لیکن دولت ایک جگہ ڈھیر نہ ہو، چلتی پھرتی رہے۔ بانٹنا سیکھ لو تو سرمایہ دارانہ نظام قائم نہیں ہوتا۔